ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک اطلاع آپ کے پاس ہوگی کہ وزیر اعظم سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب میں نے اس کو ایک دم کہا کہ یہ ایک دم فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس لیے کہا کہ یہ فیصلہ واقعی ایک دم ہوا ہے، کیونکہ 15-20 دن پہلے وزیر اعظم اس تقریب کے حوالے سے، جو ایک فیملی تقریب ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم نے جانا تھا، لیکن وہ فائنل نہیں تھا۔ قریب ترین ذرائع جو آپ کے وزیر اعظم کے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس تقریب میں وزیر اعظم کا حتمی جانا فائنل نہیں تھا، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کوشچن مارک تھا۔ اور سرکاری طور پر آپ نے دیکھا کہ اس کو 1-2 دن پہلے ٹی وی پہ اناؤنس کیا گیا کہ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اب سرکاری دورہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تقریب کا بھی حوالہ دیا جو لوگ تقریب کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تقریب کے حوالے سے وزیر اعظم کی جانے کی بات ڈسکس ہوا تھا، سرکاری طور پر بھی اور فیملی میں بھی اور قریب ترین ذرائع سے بھی، لیکن حتمی فیصلہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی 2-3 دفعہ طے ہوا تھا کہ شاید وہ نہیں جائیں گے، لیکن آخری موقع پہ ایک دم، یعنی 2 دن پہلے، یعنی کل کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک دم یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم آرمی چیف، یعنی وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور اس میں طاہر اشرفی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، شاہ محمود قریشی نہیں جا رہے ہیں۔ اس کی ٹریولنگ جو ہے، یا یہ جو جا رہے ہیں وزیر اعظم سعودی عرب میں، بظاہر اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، لیکن طاہر اشرفی ایز اے وزیر خارجہ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت اہم بریکنگ دے رہا ہوں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ طاہر اشرفی کا تعلق MBS سے بہت قریبی ہے، بہت قریبی تعلقات ہیں۔ اور اس کی صرف ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب MBS پاکستان آئے تھے تو جو ان کی لسٹ تھی مہمانوں کی، ان میں سیکنڈ نام طاہر اشرفی کا تھا۔ تو طاہر اشرفی جو ہیں وہ سعودی اس خاندان کے ساتھ بہت قریب ہیں۔ ماضی میں بھی یاد ہوگا آپ کو کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودیہ کے حوالے سے سخت بیان دیا تھا تو اس موقع پہ طاہر اشرفی جو ہیں ان کو وزیر اعظم نے استعمال کیا تھا، ان کی خدمات حاصل کی تھی، ان کو پہلے بھیجا تھا کہ وہ معاملات وہاں پہ صحیح کریں۔ ایون شاہ محمد قریشی صاحب بھی طاہر اشرفی کے پاس گئے اور انہوں نے مثلا کیا کہتے ہیں، ان کو ہاتھ جوڑا کہ بھائی میری خلاصی کرائیے۔ میں آپ کو بہت اہم ترین یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو اس موقع پہ MBS، یعنی جو طاہر اشرفی نے جب وہاں سے گرین سگنل دیا تھا تو پھر یہاں سے وزیر اعظم گئے تھے۔ تو وزیر اعظم کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ طاہر اشرفی کی تعلقات اس فیملی سے بہت اچھے ہیں، تو گویا اس وفد میں طاہر اشرفی ایز اے وزیر خارجہ ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی ساتھ ہے، ان کا نام ہے۔ ایک موقع پہ بہت اہم، چند دنوں پہلے ایک بہت اہم ڈسپیوٹ پیدا ہوا تھا، عدم اعتماد کی کمی پیدا ہوئی تھی، میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، یہ نیشنل انٹرسٹ پہ ابھی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جو ہے وہ بہت سخت اعتماد میں کمی آئی تھی، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو اس وفد میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ نام ہونے کے باوجود، شاہ محمود قریشی کو نالج ہونے کے باوجود، اندرون خانہ جو کچن کیبنٹ ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو اہم میٹنگ سے، اہم فیصلوں سے اور اہم دوروں سے دور رکھا جائے۔ تو گویا اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس مسئلے پہ ساتھ گئے تو وہ اس روٹین کا حصہ ہوگا، لیکن اہم مسئلوں میں، اہم فیصلوں میں وہ شاید اب شامل نہ ہوں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس دورے میں اگر گئے
تو وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں جائیں گے. جو میں نے ٹویٹ کیا تھا اس میں یہ کلیریفیکیشن میں نے اوپر دے بھی تھی کہ وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں جائیں گے. اگر وہ گئے یا ان کا نام جو شامل تھا اور وزیر اعظم ان کو نہیں بھی لے جانا چاہ رہے تھے یہ بات بھی تھی, لیکن اگر گئے تو وزیر خارجہ جو ہیں وہ طاہر اشرفی ہوں گے. اور کیوں طاہر اشرفی ہوں گے وہ وجہ یہ بتا دی. دیکھیں, اس سسکتی اور ڈوبتی حکومت کو بچانے کا وزیر اعظم کو کسی نے یہ آخری مشورہ دیا ہے, اور یہ مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ جائیں آپ سعودی عرب سے مدد حاصل کریں. اور اس سلسلے میں کچھ اہم ترین لوگوں کو ساتھ لے جانے کا بھی تھا, لیکن اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ کچھ کلیریفیکیشن آ رہی ہے جو کہ ابھی بھی دھندلی ہے. لیکن یہ بات جو ان کی کچن کابینہ کے حوالے سے چند اہم ذرائع سے ہمیں پتہ چلے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے جو ہے وہ یہ دورہ ہوگا, اور اس میں طاہر اشرفی صاحب کا بڑا اہم رول ہوگا. اور دیکھتے یہ ہے کہ آیا ڈوبتی کشتی کو اور سسکتی اس حکومت کو کیا آپ کے سعودی عرب سہارا دیتا ہے, اور اگر وہ کوئی ایسی وعدہ کرتا ہے تو کیا ملک میں جو اہم ترین ادارے ہیں, عوام ہے, اپوزیشن ہے, اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. بظاہر تو آپ دیکھیے کہ اس وقت حکومت تتر بتر ہوئی ہے. تحریک لبیک پاکستان کا اتنا بڑا دھرنا اور اتنی بڑے جلوس چلا آ رہا ہے, اور انٹیریئر منسٹر بھاگ گئے تھے پاکستان سے, انفارمیشن منسٹر بھی غائب ہیں, سارے منسٹر غائب ہیں. کیوں بھائی؟ اتحادی بالکل الگ کھڑے ہو گئے, ایک دم الگ کھڑے ہیں. میں آپ کو بتا دوں آج اتحادیوں کو اشارہ ہو جائے تو دوسرے دن وہ اپوزیشن بینچ میں بیٹھے ہوں گے, لیکن ابھی تک ان کو اشارہ نہیں ہوا ہے. گویا جو اشارہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور اہم ترین پلان کی طرف ہیں. بظاہر جو یہ دورہ ہے وہ سسکتی اور ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی آخری کوشش ہے. یہاں ایک اور بہت اہم بات بتا دوں کہ وزیر اعظم نے امریکہ میں چند اہم وہاں کی پرسنالٹی کے ذریعے جو بائیڈن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ کر کے سہارا لینے کی کوشش کی, جو کہ ناکام ہو گئے. میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ وزیر اعظم نے امریکہ, ایک اہم ترین ذرائع کے مطابق میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی چند اہم ترین لوگوں سے رابطہ کیا تھا, اور وہاں جو بائیڈن سے بات چیت اور اپنی میٹنگ کو طے کرنے کی بات کی تھی, جو کہ ناکام ہو گئی ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ناکامی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ امریکہ نے باضابطہ طور پر انکار کر دیا ہے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری کوشش ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو بہت قریب ترین لوگ کہہ رہے ہیں, اور کہ یہ آخری کوشش ہے کہ یہ جائیں. اور اس وقت تک آپ یہ دیکھیں کہ طے ہو جانے کے باوجود, اپروول کے باوجود DGISI کی اپوائنٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا ہے. حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس کے مجاز اتھارٹی نہیں ہے, لیکن فوج اس پریویس پریکٹس کو فالو کر رہی ہے, اسی لیے ان کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے کہ آپ 22 تاریخ کو DGISI نے جوائن کرنا تھا جنرل ندیم نے, اور 25 تاریخ کو جنرل فیض نے کرنا تھا, لیکن عمران خان نے آج 23 گزر گئی ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, جس سے بہت اضطراب ہے انسٹیٹیوشن کے اندر, بہت اضطراب ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ آئندہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 72 گھنٹے, کچھ کہتے ہیں 24 گھنٹے, کچھ کہتے ہیں 72 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں موجودہ پاکستان کے حالات کے لحاظ سے. اور اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے, اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ مارچ کر رہی ہے, اور اس پر آپ کے اندھا دھن اس پر شیلنگ ہو رہی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور وہ پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان سچویشنز کو سنبھالنے کے بجائے, اور ان کے وزراء ان سچویشن کو سنبھالنے کے بجائے ملک سے فرار ہو گئے تھے. کرکٹ میچ کے دیکھنے دبئی بھاگ گئے, کہ کوئی کرکٹ میچ کے چکر میں دبئی گیا, کوئی اس ٹینشن کی بنیاد پر دبئی گئے, کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ 4 نمبر گیٹ کی نوکری ان کی جائے. ہاں
یہ بھی انہیں پتا ہے کہ ایک ایگوئسٹک وزیر اعظم ہے جو اگر یہ محسوس کرے گا کہ جناب آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ دوسرے ہی لمحے دیر نہیں کرے گا ان کو فارغ کرنے. تو ان کو وزارت بھی بچانی ہے, ملازمت بھی بچانی ہے, تو اس لیے وہ مارکیٹ سے غائب ہوئے, لیکن پکڑ کے بلائے گئے ہیں. چند اور لوگ بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر بھاگے ہوئے ہیں, کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے. اور میں نے کہا اتحادی بالکل کونے پہ کھڑے ہیں اشارے کے انتظار میں, ایک اشارہ ہو وزیر اعظم عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے. یہ چند باتیں تھیں. ایک اہم اور ویڈیو ہوگی جس میں بتاؤں گا کہ آئندہ کا آنے والا سیٹ اپ کیا ہونے والا ہے, کون وزیر اعظم ہوں گے, کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے, کتنے دن کے لیے یہ سیٹ اپ بنے گا, کتنے دن بعد یہ جنرل الیکشن ہوگا, کون سی سیاسی پارٹی اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے اس چیلنج کو, کون سی سیاسی پارٹی سپورٹ دے رہی ہے, کون سی سیاسی پارٹی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ, عوام اور اپوزیشن کیا واقعی ایک پیج پہ آ گئے, یہ ضرور میں بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.